بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ جو انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے وہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، یعنی سماع موتا کے حوالے سے 7 دلیلیں آپ احباب کے سامنے پیش کر دی گئی۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 8ویں دلیل قرآن مجید سے سورۃ الفاتر کی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء والاموات، مردے اور زندہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں کے اندر ہیں تو ان کو سنانے والا نہیں۔ اس آیت کے دوسرے جز کے اوپر پیچھے گفتگو ہو چکی۔ اس کا جو پہلا جز ہے وہ ہماری 8ویں دلیل ہے کہ زندہ اور مردہ یہ برابر نہیں ہیں۔ اگر مردہ جو ہے وہ سننا شروع ہو جائے تو پھر تو وہ بڑھ گیا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ جب برابر نہیں ہیں تو مردہ جو ہے وہ زندے سے بڑھ کیسے سکتا ہے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس حوالے سے ایک نظریہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ مردہ انسان خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، اس کا ادراک سمع و بصر جو ہے زندہ انسانوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ پایا جاتا تھا کہ زندہ اور مردہ جو ہیں یہ برابر ہیں، جیسے زندہ جو ہے وہ سنتا ہے اسی طرح مردہ جو ہے وہ بھی سن لیتا ہے۔ دور سے نہ زندہ سن سکتا ہے نہ مردہ سن سکتا ہے، قریب سے زندہ بھی سن لیتا ہے اور مردہ بھی سن لیتا ہے۔ تو جو لوگ برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ان کا نظریہ درست مان لیا جائے تو قرآن مجید کی اس آیت کا انکار لازم آتا ہے، اور جو لوگ زندہ انسان کے مقابلے میں مردہ انسان کا ادراک سمع و بصر زیادہ مانتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق بھی اس آیت کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ جب برابری کی نفی ہے تو مردہ بڑھ کیسے سکتا ہے؟ اگر برابری کو تسلیم کر لیا جائے، مردہ جو ہے وہ تو من و مٹی کے نیچے دفن ہے اور بقول ان کے وہ سن رہا ہے، تو زندہ انسان کو اگر اتنی مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے، کیا وہ اوپر والے کی بات سن سکتا ہے؟ جو قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کو پکاریں گے، اس گڈھے کے اوپر کھڑے ہو کر اس سے بات کریں گے، کیا وہ سن سکتا ہے؟ اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں گے، وہ تو وہاں پر زندہ ہی نہیں رہ سکے گا، وہ کیسے کسی کی بات سن سکے گا؟ معلوم ہوا کہ زندہ اور مردہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں۔ اگر برابری ماننی ہے تو کسی بھی زندہ انسان کو اتنی مٹی کے نیچے دفنا دیں اور پھر اس سے بات کر کے دیکھیں، اگر وہ زندہ باہر نکل آیا تو آپ اس سے پوچھیں ہاں بھائی میری بات سنی تھی، نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو جو قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال بھی ان احباب کے اوپر اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اگر مردہ انسان اپنی زندگی کے اندر اگر بہہ رہا تھا تو کیا مرنے کے بعد وہ سننا شروع ہو جائے گا؟ اگر وہ کہیں جی ہاں وہ سننا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندہ انسان سے زیادہ پاور کے اندر آ گیا، کیونکہ جب تک وہ زندہ تھا سن نہیں سکتا تھا،
جیسے ہی مرا ہے اس کے سننے کی طاقت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ یہ برابر ہرگز نہیں ہے، تو یہ تو مردہ انسان کو زندے سے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ جواب دیں کہ جو انسان زندگی کے اندر بہرا ہے وہ مرنے کے بعد بھی نہیں سنتا، تو پھر ان کے سماع موتا کا مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہنا کہ مردے سنتے ہیں، یہ نظریہ ہی غلط ہوا۔ اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جی بہرے انسان کو اس مسئلے سے خاص کر دیا جائے گا، تو بھائی خاص ہونے کی دلیل کہاں ہے؟ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے شریعت کا کوئی مسئلہ تو خاص نہیں کر سکتا، اس کے لیے قرآن مجید کی دلیل چاہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہیے، فرمان چاہیے۔ اور نہ قرآن کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود ہے اور نہ حدیث مبارکہ کے اندر ایسی کوئی دلیل موجود ہے۔ تو دونوں اعتبار سے جو بھی وہ جواب دیں گے اس کے مطابق ان کا نظریہ غلط ہی ٹھہرتا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگر ہم برابری کو تسلیم کر لیں تو اس نظریے کے جو حامل حضرات ہیں ان کے بہت بڑے عالم دین مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، انہوں نے جو بات کی ہے پھر وہ بات ان کے عقیدے کے خلاف آتی ہے۔ ثابت وہ یہ کر رہے ہیں اپنی پوری کتاب کے اندر سماع موتا کے اندر کہ جیسے زندہ انسان سنتا ہے اسی طرح مردہ انسان بھی سنتا ہے، لیکن بات کرتے کرتے انہوں نے یہ جملے بھی کہہ دیے، نیند کی حالت میں ادراک و شعور ایک گونا معطل ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان زندہ ہے اور وہ سو جاتا ہے تو اس کا ادراک اور شعور جو ہے وہ معطل ہو جاتا ہے اور انسان بے بس اور بے اختیار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کی حالت میں طلاق و عتاق اور اسلام و ردت وغیرہ کسی چیز کا اعتبار نہیں ہوتا کہ سویا ہوا بندہ کسی کو طلاق دے دے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے، کسی غلام کو آزاد کر دے، کلمہ پڑھ لے یا وہ کفریہ کلمہ جو ہے اس کی زبان سے نکل آئے وغیرہ وغیرہ، سوئے ہوئے بندے کے کسی بھی عمل کا اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور قبر میں اعادہ روح کے بعد میت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، میت میں ادراک و شعور اور علم باقاعدہ ہوتا ہے۔ یہ ان کی کتاب سماع موتا ہے، صفحہ نمبر 221 پر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ زندہ انسان جب وہ سویا ہوا ہے اور اس کے اندر روح موجود ہے تو اس کا ادراک و شعور معطل ہو جاتا ہے، لیکن جو مردہ انسان ہے فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر جب روح آتی ہے تو باقاعدہ اس کے اندر علم بھی ہوتا ہے، ادراک و شعور بھی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس جملے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مردہ انسان زندہ انسان سے بڑھ گیا ہے، اور قرآن مجید تو برابری کی نفی کر رہا ہے کہ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ جب برابر نہیں ہے تو مردہ انسان بڑھ کیسے سکتا ہے؟ بالفاظ دیگر وہ بھی مان رہے ہیں کہ مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، مردہ بڑھ گیا ہے، زندہ کم ہے۔ تو قرآن مجید نے برابری کی بھی نفی کی ہے اور اس کے تحت بڑھنے کی بھی نفی کر دی ہے۔ تو جب برابر نہیں ہو سکتا تو بڑھ بھی نہیں سکتا۔ تو اگر ان کا عقیدہ اور نظریہ تسلیم کر لیں تو مولانا کا یہ سارا کیا دھرا اور یہ ساری بات جو ہے وہ غلط ٹھہرتی ہے۔ مزید وہ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 264 پر جا کر، مردہ یا زندہ دور ہو تو تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ عادتاً دور سے نہیں سنتا۔ مزید آگے لکھتے ہیں سماع موتا جو ان کی کتاب ہے صفحہ نمبر 264 پر،
کہ مردہ یا زندہ دور ہو تو تمام اہل حق کا اس پر اتفاق ہے کہ عادتاً دور سے نہیں سنتا۔ اب یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ زندہ ہو یا مردہ عادتاً جو ہے وہ دور سے نہیں سنتا، تو کیا زندہ انسان اتنی مٹی کے نیچے عادتاً سن سکتا ہے؟ بالکل نہیں سن سکتا۔ تو جب نہیں سن سکتا تو برابری کیسے ہوئی؟ اور جب کہ یہ تو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں، اور اگر برابری مان لے تو قرآن مجید کی آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو دونوں اعتبار سے ان کا نظریہ جو ہے وہ غلط ٹھہرتا ہے۔ برابری ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن جو باتیں کر رہے ہیں اس سے برابری ثابت ہوتی نہیں ہے، اور اگر برابری مان لی جائے تو پھر قرآن مجید کی آیت کا انکار لازم آتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مردے اور زندہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں، لہٰذا جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جیسے زندہ سنتے ہیں اسی طرح مردے سنتے ہیں، ان کا نظریہ بھی غلط ہوا، کیونکہ قرآن برابری کی نفی کر رہا ہے۔ اور جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ مردے زندہ سے بڑھ جاتے ہیں، ان کا نظریہ بھی غلط ہوا، کیونکہ جب برابری کی نفی ہے تو مردہ جو ہے وہ زندے سے بڑھ کیسے سکتا ہے۔ 9 نمبر دلیل قرآن مجید کی آیت سورۃ الاعراف سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2 آیات ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، تم ان کو پکارو پس وہ تمہاری پکار کو قبول کریں، تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو تو۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاس ایسی ٹانگیں ہیں کہ جس کے ساتھ وہ چل سکیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس کے ساتھ وہ پکڑ سکیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں جس کے ساتھ وہ دیکھ سکے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس ایسے کان ہیں جس کے ساتھ وہ سن سکیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، نبی تو فرما دے اپنے شریکوں کو بلا لو پھر میرے خلاف تدبیر کرو اور مجھے مہلت نہ دو، بغیر مہلت کے میرے اوپر حملہ کر دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جی ہم بتوں کی آیتیں جو ہیں ان کے عقیدے کے اوپر فٹ کر رہے ہیں، ان کا نظریہ غلط ٹھہرا، کیونکہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محض بتوں کی باتیں نہیں ہیں، جیتی جاگتی چیزوں کے حوالے سے بھی یہ چیزیں باتیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو نہ تو ان کے پاؤں ہیں چلنے والے، نہ ان کے ہاتھ ہیں پکڑنے والے، نہ ان کی آنکھیں ہیں دیکھنے والی، نہ ان کے کان ہیں سننے والے، ان کے کوئی حواس کام نہیں کر رہے۔ اگر ان کے حواس کام کر رہے ہوتے تو آپ غور کیجئے، دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر ان کو مردہ قرار نہ دیتا اور نہ ہی کوئی ان کا عزیز رشتہ دار ان کو قبر کے اندر اتارتا۔ قبر کے اندر اتارنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی کوئی حس کام نہیں کر رہی۔ تو جن کو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے یہ حواس کام نہیں کر رہے۔ اب جو لوگ مردوں کو پکارتے ہیں، اپنی حاجات رکھتے ہیں، ان سے مشکل کشائی کروانا چاہتے ہیں، حاجت روائی کروانا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس کیا ایسے اعضاء ہیں جس کے ساتھ یہ کام کر سکے؟ حواس ان کے کام کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی ان آیات سے بھی ہمیں واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے
اس کے یہ حواس جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے حواس نہیں کام کرتے، وگرنہ وہ تو زندوں کے برابر ہو جائے، اور زندوں کے برابر وہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے واضح طور پر فرمایا ہے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے 10ویں دلیل سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، کہ جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور جو مردہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے والوں کے مقابلے میں مردوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر مردے بھی سنتے ہوں تو پھر اس تقابل کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ قرآن مجید کا یہ تقابل پھر بالکل غلط ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن مجید کی کوئی بات غلط ہو، کہ جواب وہ دیتے ہیں جو سنتے ہیں، اور آگے مردوں کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اگر یہ سنتے ہیں تو پکار کر دیکھ لیں، اگر آگے سے جواب آ جائے تو بھئی آپ کا نظریہ درست ہے، قبرستان کے اندر چلے جائیں، ہمیں بھی ساتھ لے جائیں، اپنے علاقے میں سے کسی ایسے عالم دین کو لے جائیں جو سماع موتا کا قائل نہیں ہے، جا کر قبر والے کو پکاریں۔ اگر وہ سنتا ہوا تو آگے سے جواب دے گا، کیونکہ آپ زندہ کو پکاریں وہ سنتا ہے تو وہ آپ کو آپ کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کو جواب دے دے تو ٹھیک ہے، آپ کا عقیدہ درست ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی وضاحت کی ہے اور یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ مردے اور زندہ جو ہیں یہ برابر نہیں ہیں، اور اگر تم ان کو پکارو گے تمہاری پکار کا جواب ہرگز نہیں دیں گے۔ اگر یہ سنتے ہوتے تو ضرور تمہاری پکار کا جواب دیتے۔ تو ان کا جواب نہ دینا، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سننے والوں کے مقابلے میں مردوں کا تذکرہ کر کے یہ بات سمجھا دی کہ مردے جو ہیں وہ ہرگز نہیں سنتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔